اور میرا شکم مبارک چیر کر دل مقدس نکالا، اور اسے دھو کر کچھ اس پر چھڑک دیا، پھر کہا انت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المخفی الحاشر۔ آپ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب انبیاء کے بعد تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ تمام عالم کو حشر دینے والے ہیں۔ عیسائی کہتا ہے عیسی علیہ السلام تو زندہ کیے، تمہارے نبی نے کچھ زندہ کیے؟ میرے نبی کا نام حاشر ہے، تو تمام کو حضور زندہ کریں گے، ایک نہیں۔ تم ایک آدھ کی بات کرتے ہو، آپ کا نام اس میں گرامی بھی یہی ہے۔ قبروں سے کون زندہ کریں گے؟ حضور زندہ کریں گے، حاشر۔ کوئی کہ اللہ تعالی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے تو حضور کیسے چل رہے؟ اگر حضور قیامت کے دن زندہ کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے بس پر کیسے؟ پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ یدبر الامر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ میں امر عالم کی تدبیر و انتظام کرتا ہوں، یہ میرے معبود برحق کی وصف ہے۔ جس قرآن میں یدبر الامر ہے اسی قرآن کریم میں یہ بھی ہے فالمدبرات امرا۔ ادھر یدبر الامر ذات معبود کی طرف نسبت، فالمدبرات امرا من وہی الفاظ، فرق کتنا ہے؟ یدبر واحد مذکر غائب کا صیغہ، مدبرات جمع مؤنث کا صیغہ۔ کتاب و سنت میں کہیں بھی اللہ کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں۔ چیلنج ہے پوری دنیا کو، اللہ تعالی کی ذات کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ کبھی استعمال نہیں۔ اس سے اللہ مراد نہیں، غیر اللہ مراد ہے۔ تو ایک جگہ اللہ مراد ہے یدبر الامر، دوسری آیت میں غیر اللہ مراد ہے فالمدبرات امرا۔ تو وہاں جو وہ تطبیق ہوئی ہوگی یہاں یہی ہے کہ ذاتی طور پہ امر عالم کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے باذن اللہ خدا کے جہان کو چلانے والے فرشتے بھی ہیں اور مزارات والے اولیاء کی ارواح مقدسہ بھی ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ وفا دیتا ہے،
دوسری جگہ اسی قرآن توفت الملائکہ، فرشتے وفات دیتے ہیں۔ اگر وفات دینے والے دو ہیں اللہ اور فرشتہ، تو زندہ کرنے والے بھی دو ہیں اللہ اور نبی۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ وفات دیتا ہے، فرشتے اس کے حکم سے وفات دیتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن خود زندہ فرمائے گا، نبی اس کے حکم سے مردوں کو زندہ فرمائیں گے، اسی لیے آپ کا نام حاشر ہے۔ جو یہ فرق نہیں کرتا گمراہی کے جنگل میں بھٹکتا رہے گا۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے، ذاتی کمالات صرف اللہ کے لیے، عطائی کمالات اللہ کے لیے ہرگز نہیں، عطائی کمالات مخلوق کے لیے۔ اس میں بھی آپ کی ختم نبوت ثابت۔ اس کا حوالہ آپ نے لکھا خصائص کبریٰ، جلد 1 صفحہ 163۔ خاتم الحفاظ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کچھ وقت گزرا 75 مرتبہ جاگتے حضور کی زیارت کی بحوالہ امام شارانی۔ پھر آخر میں آپ کا یہ مقام ہو گیا تھا، امام سیوطی ہر روز نماز فجر کے بعد، نماز اشراق سے پہلے، ہر روز بلا ناغہ آقا کو جاگتے ہوئے دیکھتے تھے، پھر اشراق پڑھتے تھے، اشراق بعد میں پڑھتے تھے، اور پوچھتے آقا یہ حدیث راویوں کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، بلا واسطہ آپ خود فرما دیں کہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں۔ احادیث کی تصدیق بلا واسطہ جاگتے ہوئے آقا کی زیارت کر کے کرتے تھے۔ اور خصائص کے خطبے میں لکھا کہ میں نے خصائص کبریٰ کے اندر کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی جس کے وضع اور کذب پہ متفق ہوں سارے ائمہ۔ سن تو اما تفر وضاء کذاب، وضاء کذاب راویوں کی روایت سے پاک کر کے میں نے آقا کے خصائص احادیث سے جمع کی۔ یہ پوری کتاب کی ذمہ داری جامع صغیر کی بھی اور خصائص کی بھی اپنے کھاتے میں ڈال دی کہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی مردود موضوع حدیث نہیں ہے، وہ حدیث ہے جو فضائل میں بھی قابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ اس کا حوالہ ہو گیا جی۔ حدیث متصل کے الفاظ لکھیں، یہ دلیل نمبر 17۔ جبریل علیہ السلام نے اتر کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکم چاک کیا، پھر کہا قلب وکیع، قلب وکیع فیہ اذنان، الحدیث۔
مضبوط و محکم دل ہے، اس میں 2 کان ہیں، سنوا، اور 2 آنکھیں ہیں، بینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے خاتم، اور خلائق کو حشر دینے والے۔ خصائص کبریٰ، جلد 1 صفحہ 162۔ محل استشہاد تو بار بار آ رہا ہے، یا ایک اور شبہ اور اس کا اعتراض کہ آپ کے سینے اور پیٹ کو چاک کیا گیا، دل باہر رکھا گیا، دھویا گیا، کیونکہ آپ کا ظاہر باطن پہلے پاک نہیں تھا، پھر یہ پیٹ اور سینے کا چاک کرنا چاقو سے نہیں تھا، چھری اور تلوار سے نہیں تھا، علم نشأ علی صدرک کے انداز سے سینہ کھل گیا۔ دل کو مزید تقویت دینے کے لیے، اطہر کرنے کے لیے، طاہر تو پہلے بھی تھا، مطہر بھی تھا، پاک تھا، اس کی طہارت کو بڑھانے کے لیے دھویا گیا، پہلے نفی نہیں تھی۔ جیسے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس میں ازدیاد کرو، دوام استمرار اختیار کرو۔ یہ ایک لفظ اور بھی آتا ہے، جی ہاں آتا ہے، ھذا حظک من الشیطان، کہ آپ کے دل میں کوئی شیطان کا حصہ تھا، آپ کے دل میں نہیں تھا۔ عام بشروں کے دل میں ایک نقطہ ہوتا ہے جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی کمال عصمت کے لیے وہ حصہ بھی الگ کر دیا تاکہ گناہ کا امکان بھی باقی نہ رہے۔ غلط وسوسہ پہلے بھی نہیں آتا تھا، مگر عام بشر پہ اگر کوئی قیاس کرے تو ان میں وہ نقطہ سودا ہے، آپ کے دل میں وہ نقطہ نہیں ہے، اس کو بھی نکال کے دھو لیا گیا۔ ہر صورت میرے آقا کا حسن و جمال اور کمال ہے۔ اگر سر کے بال ابتدا سے نہ ہوں تو گنجا کہلاتا ہے، عیب ہے۔ منہ اور بڑھتے رہے کاٹے نہیں تو پھر بھی عیب ہے۔ ناخن ابتدا سے نہ ہوں، بشریت کی تکمیل میں نقص ہے۔ منہ اور بڑھتے جائیں، سلاخیں بن جائیں، پھر عیب ہے۔ پہلے ہونا حسن کے لیے ضروری ہے، پھر کاٹنا ضروری ہے۔ تو بشریت کی تکمیل کے لیے پہلے ہونا ضروری تھا۔ جیسے بال وغیرہ کاٹتے، ناخن کاٹتے ہیں ماضی سے لیے کہ حسن کامل رہے، کمی نہ آئے، تو یہ بھی آپ کو حسن کی ہر صورت میں کمی نہ آنے دی گئی۔ دانت شہید ہوئے،
مکمل دانت شہید ہو جاتے تو پیدا ہو جاتا، دانتوں کا کنارہ اوپر والا شہید ہو، نور کی کھڑکیاں لگ گئی، پہلے بھی دانت مکمل تھے، حسن مکمل، کھڑکیاں لوگ بنواتے ہیں، اللہ نے قدرت سے کھڑکی بنا دی تاکہ نبی کا نور جو ہے وہ دانتوں کے باہر بھی ذوق فشانی کرنا، حضور ہر اعتبار سے بے عیب ہے، ہونا تکمیل جسمانیت کے لیے ضروری، امکان کو ختم کرنے کے لیے اس کا نکالو۔ اگر حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، آج کسی مولانا اور بشر کو سینہ چاک کرو، اس کا پیٹ چاک کرو، دل باہر نکالو، پھر دیکھیں گے جب ہارٹ فیل سے بھی قصہ ختم ہو جاتا ہے، جب دل باہر ہے تو مولانا کہاں رہیں گے، پھر ہوش و حواس کہاں قائم ہوں گے؟ آقا تو سب کچھ ہوش و حواس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، میں نے اپنے زندہ رہنے میں جب میں دل کا محتاج نہیں تو روح کا کیسے محتاج ہوں؟ میں تو ایسا زندہ ہوں کہ اپنے زندہ رہنے میں نہ دل کا محتاج نہ روح کا محتاج۔ حضور رب کے محتاج ہیں، عالم امکان کا ذرہ ذرہ میرے نبی کا محتاج ہے، انبیاء و اولیاء محتاج ہو، الناس کلهم یحتاجون الی، قیامت کے دن دیکھ لینا سارے لوگ میرے محتاج ہوں گے، حتیٰ ابراہیم، دادا ابراہیم بھی میرا محتاج ہو، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ قرآن حدیث کے گرد عالم گھومتے رہتے ہیں، قرآن حدیث کے سائے کے نیچے بولتے رہتے ہیں، انقلاب کا ہر مصرع یا قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ، کلام الامام امام الکلام۔ جی کتنے دلائل ہو گئے؟ 18واں لکھ لیں۔ ابو نعیم بطری کے شہر بن حوشب اور ابن عساکر بطریق مسیب بن رافع وغیرہ، حضرت کعب احبار سے راوی، انہوں نے فرمایا میرے باپ اعلم علماء تورات تھے، عالم علماء تورات تھے، یعنی تورات کے عالموں میں سے سب سے زیادہ علم تورات کا رکھنے والے میرے والد تھے۔ اللہ عز و جل نے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر اتارا اس کا علم ان کے برابر کسی کو نہ تھا، وہ اپنے علم سے کوئی شے مجھ سے نہ چھپاتے، جب مرنے لگے مجھے بلا کر کہا
اے میرے بیٹے، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے علم سے کوئی چیز تجھ سے نہ چھپائی، مگر ہاں دو ورق رکھے ہیں، دو ورق رکھے ہیں، ان میں ایک نبی کا بیان ہے، جس کی بعثت کا زمانہ قریب آ پہنچا، جس کی بعثت کا زمانہ قریب آ پہنچا، میں نے اس اندیشے سے تجھے ان دو ورق کی خبر نہ دی کہ شاید کوئی جھوٹا مدعی نکل کھڑا ہو، تو اس کی پیروی کر لے۔ یہ طاق میں تیرے سامنے ہے، میں نے اس میں وہ اوراق رکھ کر اوپر سے مٹی لگا دی ہے، ابھی ان سے تعرض نہ کرنا، ابھی ان سے تعرض نہ کرنا، نہ انہیں دیکھنا، جب وہ نبی جلوہ فرما ہو، اگر اللہ تعالی تیرا بھلا چاہے گا تو تو آپ ہی اس کا پیروکار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مر گئے۔ ہم ان کے دفن سے فارغ ہوئے، مجھے ان دونوں ورق کے دیکھنے کا شوق ہر چیز سے زیادہ تھا۔ میں نے طاق کھولا،
ورق نکالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سب انبیاء کے خاتم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کی پیدائش مکے میں اور ہجرت مدینے کو۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 162۔ دلیل نمبر 19 بیہقی، طبرانی، ابو نعیم، خرائطی، توئے کے ساتھ خرائطی، کتاب الحواتف میں خلیفہ، کتاب الحواتف میں خلیفہ بن عبدہ سے راوی میں نے محمد بن عدی بن ربیعہ سے پوچھا، جاہلیت میں کہ ابھی اسلام نہ آیا تھا، پوچھا جاہلیت میں کہ ابھی اسلام نہ آیا تھا، تمہارے باپ نے تمہارا نام محمد کیوں کر رکھا؟ کہا میں نے اپنے باپ سے اس کا سبب پوچھا، جواب دیا کہ بنی تمیم سے، جواب دیا کہ بنی تمیم سے ہم 4 آدمی سفر کو گئے تھے، ایک میں اور سفیان بن مجاشع، بن دارم اور عمر بن ربیعہ، ایک میں، دوسرا سفیان بن مجاشع بن دارم، تیسرا عمر بن ربیعہ، چوتھا اسامہ بن مالک۔ اسامہ بن مالک جب ملک شام میں پہنچے
ایک تالاب پر اترے، ایک تالاب پر اترے جس کے کنارے پیڑ تھے، جس کے کنارے پیڑ تھے۔ ایک راہب نے اپنے دیر سے ہمیں جھانکا، اپنے دیر سے، گرجے سے اپنے دیر سے جھانکا اور کہا تم کون ہو؟ ہم نے کہا اولاد مدرسیں، اولاد مدرسیں، میم دعا درا، اولاد مدرسیں کچھ لوگ ہیں۔ کہا سنتے ہو ان قریب، بہت جلد تم میں سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، تم اس کی طرف دوڑنا اور اس کی خدمت و اطاعت سے بہرہ یاب ہونا۔ وہ سب میں آخری نبی ہیں۔ ہم نے کہا ان کا نام پاک کیا ہوگا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اپنے گھروں کو واپس آئے سب کے ایک ایک لڑکا ہوا، اس کا نام محمد رکھا۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ بہتر جانتے کہ رسول کون ہے۔ انہوں نے اس انداز سے رکھا شاید وہ سامنے مل جائے، لیکن وہ محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 57-58۔ حضرت زید نمبر 20، حضرت زید جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، حضرت زید جو عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا سعید بن زید کے والد ماجد ہیں۔
سیدنا سعید بن زید کے والد مؤذن ہیں۔ موحدان و مؤمنان عہد جاہلیہ سے تھے، مومنان و موحدان عہد جاہلیہ سے تھے۔ طلوع آفتاب، عالم تاب، طلوع آفتاب عالم تاب اسلام سے پہلے انتقال کیا مگر اسی زمانے میں توحید الہی و رسالت حضرت ختم پناہی، توحید الہی و رسالت حضرت ختم پناہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت دیتے۔ ابن سعد و ابو نعیم حضرت عامر بن ربیعہ سے راوی میں حضرت زید سے ملا، مکہ معظمہ سے کوہ ہرا کو جاتے تھے۔ انہوں نے قریش کی مخالفت اور ان کے معبودان باطل سے جدائی کی تھی۔ اس پر آج ان سے اور قریش سے کچھ لڑائی رنجش ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولے، اے عامر، میں اپنی قوم کا مخالف اور ملت ابراہیم کا پیرو ہوں۔ اپنی قوم کا مخالف اور ملت ابراہیم کا پیرو ہوا۔ ملت ابراہیم کا پیرو ہوا، اسی کو معبود مانتا ہوں، اسی کو معبود مانتا ہوں جسے ابراہیم علیہ السلام پوجتے تھے۔ میں ایک نبی کا منتظر ہوں، میں ایک نبی کا منتظر ہوں جو بنی اسماعیل اور اولاد عبد المطلب سے ہوں گے۔
بنی اسماعیل اور اولاد عبد المطلب سے ہوں گے. اولاد عبد المطلب سے ہوں گے. ان کا نام پاک احمد ہے. ان کا نام پاک احمد ہے. میرے خیال میں میں ان کا زمانہ پاؤں گا. میں ابھی ان پر ایمان لاتا اور ان کی تصدیق کرتا. ان کی نبوت کی گواہی دیتا. ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں. تمہیں اگر اتنی عمر ملے کہ انہیں پاؤ تو میرا سلام انہیں پہنچانا. اے عامر، میں تم سے ان کی نعت و صفت بیان کیے دیتا ہوں کہ تم خوب پہچان لو. کہ تم خوب پہچان لو. درمیانہ قد، درمیانہ قد ہیں. سر کے بال کثرت و قلت، کثرت و قلت میں معتدل. ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورے رہیں گے. ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورے رہیں گے. ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. ان کا نام احمد ہے. ان کا نام احمد ہے. اور یہ شہر مکہ ان کا مولد ہے. یہاں ان کی رسالت ظاہر ہوگی. ان کی قوم انہیں مکے میں نہ رہنے دے گی. ان کی قوم انہیں مکے میں نہ رہنے دے گی کہ ان کا دین انہیں ناگوار ہوگا. وہ ہجرت فرما کر مدینے جائیں گے. وہاں سے ان کا دین ظاہر و غالب ہوگا. ظاہر و غالب ہوگا. دیکھو
تم کسی دھوکے دیکھو تم کسی دھوکے فریب میں آ کر دیکھو تم کسی دھوکے فریب میں آ کر ان کی اطاعت سے محروم نہ رہنا کہ میں دین ابراہیمی کی تلاش میں شہروں شہروں پھرا، یہود و نصارہ مجوس سے پوچھا، یہود و نصارہ مجوس جس سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا کہ یہ دین تمہارے پیچھے آتا ہے اور اس نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں تم سے کہہ چکا، اور سب کہتے تھے کہ ان کے سوا، اور سب کہتے تھے کہ ان کے سوا کوئی نبی باقی نہ رہا۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت ظاہر ہوئی، میں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں حضور سے عرض کیں۔ حضور نے ان کے حق میں دعائے رحمت فرمائی اور ارشاد کیا قد رأیتہ، یحسب ذیلہ، میں نے اسے جنت میں دامن کشاں دیکھا، میں نے اسے جنت میں دامن کشاں دیکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ خصائص قبریٰ جلد 1 صفحہ 61-62۔ کل کے درس میں ایک لفظ بلا ساختہ میری زبان سے نکلا تھا، قاسم الکفر۔ ایک اور لفظ بھی نکلنا تھا مگر رک گیا، تو وہی الفاظ من
اعلی حضرت کے مطالعے میں آئے. کل بھی واردات سے کہا تھا، حالت بھی لکھ رہے ہیں، قاسم الکفر والضلالت. دلیل نمبر 21. دلیل 21. امام واقدی و ابو نعیم واقدی، امام واقدی، جی ہاں، واو الف قاف دال یا، مغازی کے بہت بڑے امام ہیں، تاریخ کے پیشوا. امام واقدی و ابو نعیم حضرت مغیرہ سے راوی، حضرت مغیرہ سے راوی جب ہم نے اس نصرانی بادشاہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و تصدیق سنی، مدح و تصدیق سنی، اس کے پاس سے وہ کلام سن کر اٹھے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ذلیل و خاضع کر دیا. ذلیل و خاضع کر دیا. ہم نے کہا سلاطین عجم ان کی تصدیق کرتے اور ان سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان سے کچھ رشتہ علاقہ نہیں. اور ہم تو ان کے رشتہ دار، ان کے ہمسائے ہیں، وہ ہمارے گھر ہمیں دین کی طرف بلانے آئے اور ہم ابھی تک ان کے پیرو نہ ہوئے. پھر میں اسکندریہ میں ٹھہرا. کوئی گرجا، کوئی پادری، قبطی خارومی نہ چھوڑا جہاں جا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت جو وہ اپنی کتاب میں پاتے ہیں
نہ پوچھی ہو، ان میں ایک پادری قبطی سب سے بڑا مجتہد تھا، اس سے پوچھا حل باقیہ احد من الانبیاء، آیا پیغمبروں میں کوئی باقی رہا؟ وہ بولا ہاں، ایک نبی باقی ہیں، وہ سب انبیاء سے آخر ہیں، ان کے اور عیسیٰ کے بیچ میں کوئی نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیروی کا حکم ہوا ہے، وہ نبی امی عربی ہیں، ان کا نام پاک احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے حلیہ شریفہ و دیگر فضائل لطیفہ ذکر کیے۔ مغیرہ نے فرمایا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ انہیں وہ خصائص عطا ہوں گے جو کسی نبی کو نہ ملے۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا، وہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں گے۔ مغیرہ فرماتے ہیں میں نے یہ سب باتیں خوب یاد رکھیں اور وہاں سے واپس آ کر اسلام لایا۔ دلائل النبوہ لأبی نعیم، فصل خامس، صفحہ 21 اور 22۔ دلیل نمبر 22، امام ابو نعیم جی کال کر جی جی
وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين مقرمين عنده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا عهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه البخاری. کتنے نمبر ہو چکے جی؟ 21. ہو چکے ہیں. امام ابو نعیم حضرت حسان سے راوی کہ میں 7 برس کا تھا کہ مدینہ منورہ کے ایک بلند ٹیلے سے مدینہ منورہ کے ایک بلند ٹیلے سے ایک بلند ٹیلے سے یہودی چیخ رہا تھا رات کے پچھلے حصے میں احمد کریم کا تارا طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کا تارا طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب انبیاء میں سے کوئی باقی نہ رہا سوائے احمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل النبوہ لأبی نعیم صفحہ 17۔ اگلا نمبر 23 جی۔ تورات کے حافظ یہودی علماء اپنی کتب کے حوالے سے یہ ذکر کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 64۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 64۔ نمبر 24۔ بنی قریظہ بنی قریظہ بنی قریظہ و بنی نذیر کے یہودی علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتے رہتے تھے۔ جب سرخ رنگ کا تارا طلوع ہوا جب سرخ رنگ کا تارا طلوع ہوا
ان یہودی علماء نے کہا وہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 67۔ نمبر 25 67 نمبر 25۔ اعلان ہوا اے اہل مدینہ، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تارا طلوع ہوا، کی ولادت کا تارا طلوع ہوا، وہ آخر الانبیاء ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 68۔ یوشع یہودی عالم نے کہا، یوشع یہودی عالم نے کہا، آخری نبی احمد کی ولادت پہ تارا طلوع ہو چکا، اور یہ مدینہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 65-66۔ ابن سعد، یہ نمبر 27،
ابن سعد، حاکم، بیہقی، ابو نعیم، ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ قریش کی مجلس میں جا کر پوچھنے لگا کہ آج رات تم میں کوئی لڑکا پیدا ہوا؟ قریش نے جواب دیا ہمیں پتہ نہیں۔ وہ بولا اے قریش مکہ، خوب یاد کرو جو بات میں تم سے کہتا ہوں۔ آج رات مکہ مکرمہ میں اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا، جن کے دو کاندھوں کے درمیان علامت ہے، علامت ہے۔ قلم روک لیں، پھر خلاصہ ذہن میں دہرا لیں۔ 5 آیات سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف، اس میں مبارک وصف پاک خاتم النبیین ثابت، اور کلام الہی احادیث قدسیہ، انبیاء سابقین کی گواہیاں، فرشتوں کی گواہیاں، اہل کتاب کی شہادتیں، تقریباً 27 دلائل، یہ مکمل ہو ابتدا سے۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کی کلمات طیبات
اس وصف کے اس بات کے لیے لکھوائے جاتے ہیں۔ نمبر 28، کس کا؟ 27 کا حوالہ نمبر جناب، پہلے تو ابن سعد، حاکم، بہقی، ابو نعیم، یہ محدثین مخرجین اصحاب تخریج کے نام لکھوائے، جنہوں نے اپنے سے لے کے کڑی سے کڑی ملا تک اما عائشہ صدیقہ تک اس کو بیان کیا۔ اس کے ناقل مدرس کا حوالہ لکھنا ہے تو خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 123۔ ارشادات نبوی، امام بخاری امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام مالک، امام احمد، امام ابو داؤد طیالسی، امام ابن سعد، امام طبرانی، امام حاکم، امام بیہقی، امام ابو نعیم وغیرہم۔ یہ کتنا اصحاب تخریج ائمہ کے نام آپ نے لکھے۔ مخرج محدث، مخرج محدث، 12 والے کا صدقہ، 12 ائمہ کے نام آپ نے لکھے، جو ناقل نہیں بلکہ اصحاب تخریج محدث ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ماہی ہوں، کہ اللہ تعالی میری وجہ سے کفر کو محو کرتا ہے، اور میں حاشر ہوں، کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ میں حاشر ہوں کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا، اور میں عاقب ہوں،
اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 261۔ سبع اخیرہ، سبع 7، سبع اخیرہ الا الطبرانی کی روایت میں اس میں خاتم زائد ہے۔ بارہ میں سے جو 7 آخری اصحاب تخریج ائمہ ہیں، ان 7 میں سے طبرانی کے علاوہ باقی سب کی روایات میں آپ نے اپنا اسم گرامی خاتم بھی بیان فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں۔ 28 مکمل، 29 لکھے۔ میں مخفی اور حاشر ہوں۔ رواہ احمد و مسلم والطبرانی فی الکبیر عن ابی موسیٰ الاشعری۔ جی صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 261۔ نوٹ: اسماء طیبہ خاتم، عاقب، مخفی، تو معنی ختم نبوت میں نص صریح ہیں۔ نص صریح ہے، نص صریح۔ علماء فرماتے ہیں اسم پاک حاشر سے بھی ختم نبوت ثابت ہوئے۔
لیس بعدی نبی، نووی شرح مسلم یا حاشر کے معنی میں امام نووی نے یہ تشریح بھی کی ہے کہ حاشر کا معنی اس سے بھی ختم نبوت ثابت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی اس معنی کا مفہوم ہے۔ حوالہ بھی ہے صحیح مسلم، نووی شرح مسلم، جلد 2 صفحہ 261۔ حاشر کا معنی لیس بعدہ نبی، تیسیر شرح جامع صغیر، تیسیر یسر آسان کرنا، تیسیر شرح جامع صغیر، جلد 1 صفحہ 343۔ 343 حاشر کا معنی لیس بعدی نبی، جمع الوسائل فی شرح الشمائل لعلی قاری علیہ رحمت الباری، جلد 2 صفحہ 182۔ کتنے عدد مکمل ہوئے؟ جی کون سا؟ جی جمع الوسائل، جمع الوسائل فی شرح الشمائل لعلی قاری، جلد 2 صفحہ 182۔ 30 مکمل ہو گئے، انشاءاللہ 70 تک جانا ہے۔ قلم بھی تیز کریں، اور بھی بہت سے عنوان ہیں۔ یہ عنوان کل ختم ہونا تھا لیکن آج تو ختم ہو جائے۔ ابن مردوہ تفسیر میں 31 نمبر شروع ہو رہا ہے۔ ابن مردوہ تفسیر میں ابن مردوہ سیب وے کی طرح، ابن مردوہ تفسیر میں ابو نعیم دلائل میں، اور ابن عدی اور ابن عساکر اور دائلمی، حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ وعنہم سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
میرے رب کے یہاں میرے 10 نام ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح، خاتم، ابو القاسم، حاشر، آخر الانبیاء، ماہی کفر، یاسین، طٰہٰ. دس ہو گئے نا. اس میں فاتح کا لفظ اس مبارک کہ سب سے اول افتتاح خلق آپ سے ہو. خاتم نبوت کے خاتم. حاشر کا ایک معنی 3 ائمہ محدثین کے حوالے سے آخر، پھر آخر الانبیاء، تاکید در تاکید در تاکید کے در. کئی آپ کے اسماء مبارکہ میں آخر الانبیاء کا معنی ہو رہا ہے. ماہی کفر بھی آپ کا نام ہے، یاسین اور طٰہٰ بھی. اس لیے مسلمان بچوں کا نام ہے غلام یاسین. طٰہٰ بھی قرآن میں ہے، طٰہٰ ما انزل القرآن علیک لتشقی. حروف مقطعات سے رازداروں نے زبان کے حوالے سے آپ کا نام بھی بتایا، اس نام میں یہ راز بھی بتایا.